بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، خطوط کا معاملہ اپنی جگہ، لیکن مجھے کیوں نکالا؟ نواز شریف کا نعرہ شیر افضل مروت نے اپنا لیا اور وہ ملک چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو گیا ہے، اسمبلی سے استعفیٰ دینے تو الگ بات ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس پہ میں بتاؤں گا۔ پھر ناظرین، مفتاح اسماعیل ہیں، سابق فائنانس منسٹر ہیں، شاہد خاقان عباس صاحب کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں عوام پاکستان پارٹی، وہ کیوں پریشان ہیں اور انہوں نے کیا سروے کرایا ایسا کہ جس میں نون لیگ کو فائدہ پہنچ گیا، اس کی میں ڈیٹیل بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، ہارڈ ٹاپک ہے تحریک انصاف کے حساب سے دیکھا جائے۔ شیر افضل مروت ایم این اے، نڈر، بہادر اسے کہا جاتا ہے، پی ٹی آئی کا ورکر کہتا ہے اس کو، وہ خود بھی کلیم کرتا ہے، بڑا سٹائل ہے ان کا۔ نئے اسمبلی میں آئے تو سگریٹ پینا شروع کر دیا اسمبلی کی ہال میں، اسپیکر نے نوٹس لیا تو پھر جا کے اب اسپیکر کے پاس جا کے کافیاں پی رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ان کے حوالے سے دو باتیں میں کروں گا۔ ایک تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب پاناما کا کیس آیا، میاں محمد نواز شریف کو نائل کیا گیا 5 سپریم کورٹ کے ججز نے اور اسٹیبلشمنٹ کا پیچھے ہاتھ تھا، تو نواز شریف صاحب نے ایک ریلی نکالی اسلام آباد سے، لاہور تک لے کے گئے جی ٹی روڈ کے راستے، فیض آباد پہنچے، پوچھا کدھر ہے چودھری نثار باہر نہیں آئے، بس وہ لمبی کہانی پھر دوسری طرف چلی جائے گی بات۔ اس وقت نواز شریف نے ایک آواز نکالی، نعرہ نکالا، مجھے کیوں نکالا؟ تو بڑا مذاق اڑایا گیا، ٹی وی چینلوں پہ عمران خان مذاق اڑا رہے ہیں، باقی لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، کچھ مخصوص اینکر ٹی وی کے جن کا ایجنڈا ہی ایک ہے وہ مذاق اڑا رہے ہیں، مجھے کیوں نکالا، اے صاحب دو رسیدیں دو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سارا ختم۔ عرفان صدیقی اور پرویز رشید اس نعرے کے بانی ہیں، انہوں نے یہ آئیڈیا دیا تھا میاں نواز شریف کو، پرچیاں بنا کے دی تھی کہ یہ آپ نے تقریر کرنی اور یہ فکرہ کرنا ہے۔ وہ پاپولر ہوا۔ 5 ججز میں سے ایک جج شیخ عظمت سعید صاحب فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اور ان کے متعلق جب پاناما کیس چل رہا تھا ناظرین، مجھے ایک ویسے بات یاد آ گئی ہے، لمبی نہیں کروں گا، مختصر کروں گا۔ سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی، پاناما کیس ابھی فیصلہ آنے سے پہلے کی بات ہے، نجم سیٹھی صاحب بھی موجود تھے اس موقع پہ، مجھے یاد آ گئی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ایک تقریب تھی، کرکٹ ٹیم چیمپئنز ٹرافی جیت کر آئی تھی سرفراز کی قیادت میں، تو ان کے اعزاز میں تقریب تھی، تو نواز شریف صاحب نے وہاں آنا تھا، تو ہم گپیں لگا رہے تھے، تو اشتر اوصاف صاحب نے دعویٰ کیا کہ جی عظمت سعید جو ہے نواز شریف کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ تو میں نے انہیں کہا نہیں سر، ایسے نہیں ہے، آپ کی معلومات درست نہیں ہے، عظمت سعید بھی ادھر ہی کھڑا ہوگا دوسری طرف۔ اور جب فیصلہ آ گیا تو اٹارنی جنرل صاحب اشتر صاحب نے کہا کہ آپ کی انفارمیشن بڑی درست تھی۔ بہرحال تو یہ ہو گیا سارا، مجھے کیوں نکالا سارا۔ اب آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، اسپیکر ایاز صادق صاحب بڑے جولی سے آدمی بھی ہیں، نفیس آدمی ہیں، میرا خیال ہے شیر افضل مروت اسمبلی اجلاس سے پہلے ان کے کمرے میں ہو کر آیا تھا، تو آئی ٹی منسٹری کے سوالوں کے جواب ہو رہے تھے، وقفہ سوالات چل رہا تھا، تو اچانک مائک دے دیا گیا۔ اس کی ویڈیو بھی ناظرین آپ کو میں سناؤں گا اپنے پروگرام میں، جو میں نے حاصل کی ہے اسپیکر آفس سے۔ اس میں اسپیکر صاحب مسکرا رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، اور شیر افضل مروت اٹھ کے بجائے کہ پارلیمانی سیکرٹری سے سوال کرنے میں، وہ کہتے ہیں ہم اسد کیسر صاحب بیٹھے ہیں ہمارے سینئر تحریک انصاف کے، میرا ان سے سوال ہے کہ مجھے کیوں نکالا۔ اس پر اسمبلی میں کہہ کے لگے، اور یہ ہوا، اور شیخ وسیم تھے وہ پارلیمانی سیکرٹری، اسپیکر صاحب نے کہا آپ اس کا جواب دیں گے، تو ایسے تو یہ ہے اب نعرہ، مجھے کیوں نکالا، شیر افضل مروت اڈیالہ جیل سے نکالا، آپ کو نکالنے کا آرڈر آیا، بھائی عمران خان کا آرڈر آیا ہے، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ آپ چھوڑیں اس بات کو۔ آج آپ نے جو 2 باتیں کی ہیں شیر افضل مروت نے، وہ کہتے ہیں عمران خان نے کہا تو شکل نہیں دکھاؤں گا اور ملک چھوڑ کے چلو، ان کے کان بھرے گئے ہیں میرے خلاف، اور میں اب ڈسپلن سے آزاد ہوں، میں اب اپنے حلقے میں لکی مروت میں جلسہ کروں گا،
اور انہوں نے کہا کہ میں نے پارٹی فنڈز میں گڑبڑ ہوتی ہے اس کے آواز اٹھائی، ڈونیشن کی رقم ہڑپ ہو جاتی ہے، میں نے اس کے حوالے سے بھی باتیں کی، اور چند لوگوں کی مناپلی ہے، تحریک انصاف کا کھویا ہوا وقار بحال کراؤں گا، ورکرز میرے ساتھ کھڑا ہے. یہ مروت صاحب کی آج کی بہت سرگرمیوں کے علاوہ یہ بات ہے. تو مروت صاحب آپ کو یاد ہیں چودھری نثار، آپ کو یاد ہیں جاوید ہاشمی، آپ کو یاد ہے شاہد خاقان عباسی، آپ کو پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے لیڈر اس زمانے کے یاد ہیں؟ مصطفیٰ کھر ہو گئے بھٹو صاحب کے زمانے کے، اور بڑے لیڈر کدھر گئے؟ اپنے مرکزی لیڈرشپ سے ہٹ کے کوئی بھی بڑا بندہ نے لیڈر نہیں رہ سکتا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کی رائے ہے، آپ نے جدوجہد بھی کی. کیا چودھری نثار نے نون لیگ کے لیے جدوجہد نہیں کی؟ شاید خاقان عباسی نے نہیں کی تھی. جاوید ہاشمی نے تو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں گئے تھے، پھر واپس آئے تھے، اور پرویز مشرف کے دور میں جیل کاٹی تھی جاوید ہاشمی نے، شاہد خاقان عباسی نے، اور اس کے صلے میں نواز شریف صاحب نے شاہد خاقان کو پرائم منسٹر بنایا. جاوید ہاشمی صاحب کی صاحبزادی ایم این اے رہی، وہ خود ایم این اے رہے، منسٹر بھی رہے 97 میں، وزیر صحت بھی تھے نواز شریف کے، وہ وزیر ہاؤسنگ بھی تھے. ایسے ہی وہ ایک بہادر آدمی ہاشمی ہاشمی کا نعرہ لگتا تھا. مروت صاحب پرانے کلپ نکلوائیں سارے دیکھیں آپ، ایک بہادر آدمی ہاشمی ہاشمی کا نعرہ لگتا تھا نواز شریف کے جلسوں میں. تو کوئی بھی پارٹی ہو، میرا یہ ویو ہے، آپ کو لیڈرشپ کی سوچ اور ڈسپلن کے مطابق چلنا پڑتا ہے. آپ کرکٹ ٹیم میں کریں نا ڈسپلن کی خلاف ورزی، کک آؤٹ کرتے ہیں. سیاسی پارٹی ہے، ٹھیک ہے، اختلاف ہوتا ہے، رائے ہوتی ہے، لیکن کسی بات پہ تو رکنا پڑتا ہے نا آپ کو. اب آپ کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا، اسد کیسر جواب دیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے. اسد کیسر کیوں جواب دے گا آپ کو وہاں؟ بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ گیم اب کس طرف جاتی ہے. ناظرین، دوسرا معاملہ ہے، مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں عوام پاکستان پارٹی کے. انہوں نے ایکس جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پہ اب ایک سروے کرایا. اس سروے میں 54% لوگوں نے، 54% لوگوں نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے اس کو درست قرار دے دیا ہے. اور عام انتخابات جو 8 فروری کے تھے 2024 کے، 53% لوگوں نے کہا ہے کہ نون لیگ صحیح جیتی ہے. یہ ریکارڈ پہ سروے موجود ہے ایکس پہ، کوئی بھی دیکھنا چاہے مفتاح اسماعیل کا دیکھ سکتا ہے. میں سکرین پہ بھی ان کے شارٹ چلواؤں گا ناظرین. اس میں کوئی پھر وہ کہتے ہیں سروے میں انہوں نے سوال پوچھا کہ بانی پی ٹی آئی نے ایک پراپرٹی ٹائکون یعنی ملک ریاض کو برطانیہ سے ملنے والے 190 ملین پاؤنڈ واپس کرنے پر سزا ہوئی. اس رقم کے وجہ انہوں نے پراپرٹی ٹائکون سے فوائد لیے. تو 54% لوگوں نے عمران خان کو قصوروار قرار دیا، 5% نے کہا عمران خان سے غلطی ہوئی، 32% نے کہا عمران خان بے گناہ ہے، جبکہ 4% نے کوئی رائے نہیں دی. اور اس میں کوئی 1 لاکھ کے آس پاس لوگوں نے اس میں اپنی آرا دی ہیں. پھر الیکشن کا سوال ہوا کہ دھاندلی ہوئی، یہ ہوا، اور اس میں 53% لوگوں نے کہا نون لیگ صحیح جیتی ہے، 46% نے کہا کہ نون لیگ نے صرف 20 نشستیں حاصل کی تھیں. یہ سارا اس میں دیکھ لیں. لیکن ایک بات میں مانتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بڑی ایمانداری سے یہ سارا ڈیٹا شیئر کیا ہے سوشل میڈیا پہ اپنا، اور یہ نہیں کہ جی آج کل تو وہ نون لیگ کے خلاف ہیں کیونکہ ان کو نکالا گیا تھا اور عمران خان کے قریب ہو رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب متحدہ اپوزیشن میں بھی جا رہے ہیں. تو ناظرین، متحدہ اپوزیشن کے حوالے سے میں ایک اور آخری بات کرتا چلوں. محمد علی درانی صاحب نے ایک فارمولہ دیا ہے، ایک فارمولہ چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، مائنس عمران خان چل رہا ہے نا ناظرین، آپ ایگری کریں گے، موجود ہے، کوئی ایسی اس میں ڈکی چھپی بات نہیں ہے. ایک فارمولہ آیا ہے محمد علی درانی کا،
متحدہ اپوزیشن مائنس مولانا فضل الرحمان. کیا بات ہے درانی صاحب, لگتا ہے گنڈا پور کے ایجنڈے پہ آپ چل پڑے ہیں. وہ آج مجھے ملے تھے جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب اسمبلی میں, تو وہ انہوں نے کہا کہ درانی صاحب لگتا ہے کہ گنڈا پور کے ایجنڈے اور گنڈا پور کے بڑوں کے ایجنڈے پہ چل پڑے, یہ کہ اپوزیشن کٹھی نہ ہو. پھر سلمان اکرم راجہ نے بھی, تو درانی صاحب نے ایک اور فکرہ بولا ہے, وہ کہتے ہیں جی 26ویں ترمیم مولانا صاحب کی وجہ سے پاس ہوئی ہے, اور اب جو مصیبتیں پڑ رہی ہیں, سب کچھ جو آ رہا ہے, عدلیہ کمپرومائز ہو گئی ہے, عدلیہ کے دباؤ میں ہے, نئے ایسے ایسے ججز آ رہے ہیں, یہ سارے مسائل کی ذمہ دار مولانا فضل الرحمان ہے, اور مولانا فضل الرحمان معذرت کریں. تو بھائی آپ درانی صاحب میرے بڑے قابل احترام ہیں, آپ بڑا اچھا میرا تعلقات ہیں آپ کے ساتھ, اور اب کے نہیں بڑے پرانے ہیں, اور بیرسٹر سیف بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ہمیشہ. تو آپ ایسا کریں کہ اسد قیصر کو کہہ دیں, بیرسٹر گور کو کہہ دیں, محمود خانہ چکزئی کو کہہ دیں کہ مولانا فضل الرحمان کے گھر جانا بند کر دیں, ان کے گھٹنے نہ پکڑیں, ان کے پاؤں نہ پڑیں کہ متحدہ اپوزیشن میں آئیں. تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ کی بات میں مان لوں گا کہ آپ سچے ہیں, صحیح راستے پہ ہیں. دیکھتے ہیں ناظرین اس حوالے سے آئندہ چند روز میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کیا مائنس فضل الرحمان ہو رہے ہیں یا پلس فضل الرحمان ہو رہے ہیں. شکریہ ناظرین, اللہ حافظ.